والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لغزت احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد سب سے مقدس اور افضل ترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں مقامات پر مغفرت کا، جنت کا اور اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے اور ان کے کامیاب اور کامران ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. یہ وہی مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ، میرے صحابہ کو اپنی گندی زبان کا نشانہ نہ بناؤ. فَإِنَّ لَوْ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد اور ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں یہ حق کا معیار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کے واسطے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا والے اسلام لائیں، ایمان قبول کریں اسی طرح جس طرح صحابہ نے ایمان قبول کیا تھا تو ان کا ایمان معتبر ہوگا، وہ ہدایت والے مانے جائیں گے. اور اگر دنیا والوں کا ایمان صحابہ کے ایمان سے میل نہیں کھاتا اور ان کے ایمان پر اور ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو دنیا والوں کے ایمان کے اندر نقص اور کمی مانی جائے گی، عیب مانا جائے گا، ان کے ایمان کو کامل ایمان نہیں کہا جائے گا. اور یہ وہی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی، اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے، سوى النبیین والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کے بعد. یعنی ایک جماعت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے. کوئی انسان
اپنی ذاتی خوبیوں کی بنا پر، اپنی ذاتی کمالات کی بنا پر، اپنی عبادتوں کی بنا پر، اپنے مجاہدات اور اپنی ریاضتوں کی بنا پر اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے۔ اس کو انسان اپنی خوبیوں کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ تو ایک جماعت وہ ہے جو نبیوں کی ہے جس کو اللہ نے چنا ہے، اور دوسری جماعت ہے صحابہ کی جن کو اللہ نے چنا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کر لے، کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، وقت کا قطب بن جائے، غوث بن جائے، ابدال بن جائے، اور اس نے سینکڑوں سال دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ میں گزارے ہوں، اور اسلام کے واسطے بڑی سے بڑی بڑے سے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، اس کے باوجود وہ انسان اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ ایک نماز بھی اس نے نہیں پڑھی ہو، ایک روزہ بھی اس نے نہیں رکھا ہو، قرآن کی ایک آیت کی اس نے تلاوت بھی نہ کی ہو، اسلام کے واسطے اس نے کوئی بڑا کارنامہ بھی انجام نہیں دیا ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہو، ساری دنیا کے قطب، ابدال، علماء، محدثین، ائمہ اور وقت کے بڑے بڑے اولیاء اس انسان کے قدم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ تو انہی صحابہ کرام میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِ أَرْبَعًا، اللہ نے میرے صحابہ میں سے 4 کو چنا ہے، ابا بکر وعمر وعثمان وعلیہ، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ نے ان 4 کو تمام صحابہ میں سے چنا ہے، اور یہ وہی 4 حضرات ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دنیا میں طرح طرح کے اختلافات دیکھیں گے، دنیا میں جماعت بندیاں ہوں گی، پارٹی بندیاں ہوں گی، فتنے پیدا ہوں گے، فرقے وجود میں آئیں گے، طرح طرح کی نئی نئی چیزیں دنیا میں وجود میں آئیں گی، لیکن فرمایا اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، نئی باتیں ایجاد کرنے کے لیے نہیں لگ جانا میری شریعت میں، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، کیونکہ میرے دین میں نئی بات شامل کرنا گمراہی ہے، میرے دین میں نئی بات شامل کرنا، نئی بات کا ایجاد کرنا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو گویا کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی بھی نئی بات شامل کرتا ہے وہ گمراہ ہے، اور گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے کوئی اس زمانے کو پا جائے جس زمانے میں فتنے وجود میں آئے، جس زمانے میں اختلافات ہو جائیں، جس زمانے میں امت میں فرقے پیدا ہو جائیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تمہیں میری سنت کو اپنانا ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا ہے۔ اور وہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، داڑھ کی دانت سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کس کو؟ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کے زمانوں میں، فتنوں کے زمانوں میں، اور امت کے اندر جب فرقے وجود میں آ جائیں
اور ہر دن ایک نیا فرقہ بن رہا ہو، ہر دن ایک نئی جماعت تیار ہو رہی ہو، ہر دن ایک نیا شوشہ امت میں چھوڑا جا رہا ہو، اس زمانے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے اور ہمیں جو رہنمائی دی ہے وہ کیا دی ہے کہ تمہیں میری سنت کو اپنانا ہے اور میرے صحابہ کی سنت کو اپنانا ہے۔ اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوتی ہے تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اور ذی الحجہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے، گویا کہ اس آخری مہینے میں 2 عظیم الشان جلیل القدر شخصیات کی قربانی کا واقعہ، شہادت کا واقعہ آتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے محرم سے۔ محرم الحرام کے اندر بھی 2 شہادتیں ہیں۔ ایک شہادت ہے 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اور اسی محرم کی پہلی تاریخ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اور اسلام کے واسطے جلیل القدر اور عظیم الشان کارنامے انجام دینے والے عبقری شخصیت، بے مثال شخصیت، ایسی شخصیت جس کو مراد رسول کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مانگ کر لیا ہے، وہ شخصیت حضرت عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ۔ تو اس نسبت سے، اس مناسبت سے اسلامی سال کا اختتام بھی شہادت پر ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز بھی شہادت سے ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو جاری کرنے والے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہجری کیلنڈر کو شروع کرنے والے جو اسلامی کیلنڈر کہلاتا ہے اس کے جاری کرنے والے بھی محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی محرم کی پہلی تاریخ میں آپ کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نسب ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ، اور اس واسطے سے ہوتے ہوتے عدی بن کعب بن لوئی بن فہر تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مرہ اور ایک کا نام تھا عدی۔ عدی کی اولاد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور مرہ کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس تعلق سے، اس نسبت سے 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کا نام عمر ہے، اور دیکھنے والوں نے جو آپ کا حلیہ بیان کیا ہے تو بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ آپ کا قد دراز تھا، لمبا، اونچے قد کے تھے، یہاں تک کہ جب صحابہ کی جماعت میں بھی آپ موجود ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہیں، یعنی اور لوگوں کے مقابلے میں آپ کے کندھے اونچے نظر آتے تھے، سفید رنگ کے تھے، سرخی مائل تھے، اور چہرے پر داڑھی ہلکی تھی، اور شخصیت بہت ہی رعبدار تھی، بھاری بھرکم جسم کے تھے، اونچے قد کے تھے، جب چلتے تھے تو پہلوان جیسے معلوم ہوتے تھے۔ مکے کے اندر بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان خصوصیات کے ماہر تھے۔ جب یہ جوانی کی عمر میں آئے تو جوانی کی عمر میں انہوں نے وہ تمام فنون سیکھے جو اس زمانے میں اور عرب کے یہاں
شرفا کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے۔ ان میں نسب دانی یعنی نسب کے بارے میں معلومات، آج ہم میں سے اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جس کو نسب کے بارے میں پتا ہو، زیادہ سے زیادہ تو پتا ہوگا اپنے دادا کا نام پتا ہوگا، پردادا کا نام پتا ہوگا، اس کے اوپر 8ویں 10ویں پشت میں کون ہے، 20ویں 50ویں پشت میں کون ہے، اس کو شاید کسی کو ہی معلوم نہ ہو، لیکن اس فن کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر۔ اور اسی طرح سپہ سالاری، گھڑ سواری کا یہ عالم تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہارت دی تھی کہ آپ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، گھوڑے پر دوڑتے سوار ہو جاتے ہیں۔ اور بہادری اور پہلوانی کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں جب حاجی لوگ مکہ المکرمہ میں میدان عرفات میں جمع ہوتے تھے تو وہاں پر زمانے جاہلیت میں ایک بازار لگتا تھا عکاظ نام کا۔ اس بازار میں وقت کے الگ الگ فن کے ماہرین آتے تھے اور اپنے فن کا جوہر دکھایا کرتے تھے۔ کوئی تیر اندازی میں ماہر ہوتا تھا، کوئی گھڑ سواری میں ماہر ہوتا تھا، کوئی پہلوانی میں ماہر ہوتا تھا، کوئی شعر و شاعری میں ماہر ہوتا تھا، کوئی بیان اور تقریر میں ماہر ہوتا تھا۔ الگ الگ فن کے لوگ جو ماہر لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے اور اس میدان میں اپنے اپنے فن کا جوہر دکھاتے تھے۔ تو کہتے اوکاز کے دنگل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی لڑا کرتے تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، گویا کہ اس زمانے کے ایک ریسلر تھے اور بہت بڑے پہلوانوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ اور تقریر کا یہ عالم تھا کہ عرب کے یہاں کہتے ہیں جب کوئی مقدمہ پھنس جاتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا پیش آ جاتا تھا یا کسی قوم سے جنگ کی نوبت آ جاتی تھی تو بیان کے واسطے، تقریر کے واسطے، سفارت کے واسطے، معاملات کی اصلاح کے واسطے اگر کسی کو منتخب کیا جاتا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم اور فنون کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو پوری مکہ کی آبادی کے اندر صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور ان 17 لوگوں میں ایک شخصیت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت اور زمانے کے تعلق سے، زمانے کے لحاظ سے جو چیزیں ضروری تھیں وہ سارے علوم اور فنون حاصل کیے ہوئے ہیں۔ جوانی کے عالم میں جب آپ ان علوم اور فنون سے فارغ ہو گئے تو عرب کے جو سب سے مشہور پیشہ تھا تجارت کا، تجارت کو انہوں نے اپنا پیشہ بنایا اور اس کو خوب ترقی دی، یہاں تک کہ تجارت کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اسفار کیے، دور دراز کے ملکوں کے سفر کیے، شام اور عراق اور دیگر ممالک کا انہوں نے سفر بھی کیا تجارت کے مقصد سے، تجارت کے تعلق سے۔ اس دوران کئی مرتبہ آپ کے ساتھ کچھ حادثات بھی پیش آئے جس میں یہود و نصارہ نے آپ کے حلیے سے، آپ کے صفات سے اور آپ کے بارے میں جو ان کی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر جو اوصاف لکھے گئے تھے ان اوصاف کی بنا پر آپ کو پہچان لیا اور آپ کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نمٹ کر کے واپس آ گئے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں جب واپس آنے لگے تو ایک شخص اور ملا، اس نے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، دعوت دی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہمیں قتل کے ارادے سے بلا رہا ہے، تو اس نے بڑی تسلی دی کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ کو کسی طرح کی ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ اس کے گھر جاتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں، دعوت کھانے کے بعد وہ ایک سادہ کاغذ لے کر کے آتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی دنیا میں اسلام کا ظہور نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے 27 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے تھے۔ تو وہ زمانہ تھا جب اسلام کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ وہ انسان ایک سادہ کاغذ لے کر کے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اس پر آپ لکھ کے دو کہ جب اس علاقے میں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی
اور یہ علاقہ آپ کی حکومت کے زیر آ جائے گا اور آپ کی خلافت ہو جائے گی تو آپ ہم کو ہمارے گھر سے محروم نہیں کریں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ کیا ہے، میں کہاں عرب کا رہنے والا، مکے کا رہنے والا، یہ ملک شام میں رہتا ہے، میری یہاں پر حکومت کیسے قائم ہونے والی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے لکھ کر دے دیا کہ جب میری حکومت یہاں پر قائم ہو جائے گی تو میں تیرے گھر سے تجھے محروم نہیں کروں گا، گویا کہ تیرے گھر کو میں اسلامی بیت المال کے قبضے میں نہیں لوں گا بلکہ تیری ملکیت میں باقی رکھوں گا۔ انہوں نے لکھ کر کے دے دیا۔ جب بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا اور وہاں پر ان کی حکومت آئی تو وہ بوڑھا وہی پرچہ لے کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا۔ گویا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسلام کا ظہور بھی نہیں ہوا ہے، اس زمانے میں بھی یہود و نصارہ آپ کو ایسا پہچان رہے تھے، آپ کے بارے میں ایسا جان رہے تھے کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کے ہاتھوں پر بیت المقدس کو فتح ہونا ہے اور جس کے ہاتھوں پر ملک شام اور اس علاقے کے اندر اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زمانہ گزر رہا تھا، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب آپ نے شروع میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش مکہ نے زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شخص اسلام قبول کر رہا ہے اور اسلام کے دامن میں آ جا رہا ہے تو پھر قریش مکہ کی جو بے فکری ہے وہ دشمنی سے بدل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اب اس قوت کو ہمیں روکنا پڑے گا، اس طاقت کو، اس جماعت کو ہمیں روکنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا کا سارا مکہ اسلام کے جو حلقے میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر سختیاں شروع کی، تو مسلمانوں کو مارنے پیٹنے والوں میں، سختیاں کرنے والوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے رہا۔ ان کے گھر کے ایک بانی نے اسلام قبول کر لیا، اس کو یہ مارتے تھے، کہتے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، اس کو کہتے تھے ذرا ٹھہرو میں آرام کر لیتا ہوں پھر سے ماروں۔ اور جس کے بارے میں بھی ان کو پتا چلتا کہ وہ بندہ اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ اس کو مارنے پیٹنے کے لیے پہنچ جایا کرتے۔ گویا کہ مکے کے اندر ایک حیثیت ان کی ہوا کرتی تھی، ایک مقتدر انسان کی حیثیت سے آپ کا شمار ہوتا تھا کہ وہ جس کے بارے میں بھی ان کو پتا چلتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیا ہے اس کو مارنے پیٹنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن غصے میں آ کر کے انہوں نے یہ طے کیا کہ آئے دن ہم نے اتنے لوگوں کو مارا ہے، پیٹا ہے اور اسلام سے روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہماری کوشش کوئی کام نہیں آئی اور ہماری کوشش کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، بلکہ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اسلام اس کے رگ و ریشے میں ایسا بس جاتا ہے کہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود ہم ایک بھی شخص کو اسلام سے نہیں پھیر پائے، لہذا اب ایسا کرتے ہیں کہ اسلام کی جڑ ہی کو کاٹ دیتے ہیں، جس شخصیت کے ذریعے اسلام کا ظہور ہوا ہے اس شخصیت ہی کا قتل کر دیتے ہیں، تاکہ جب وہ شخصیت ختم ہو جائے گی تو یہ مذہب خود بخود ختم ہو جائے گا۔ سوچئے کس قسم کرسی میں اور کس خطرے کے اندر اسلام پنپا ہے، اسلام کی تعمیر ہوئی ہے، اسلام کی ترقی ہوئی ہے۔ اسی ارادے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر کے غصے کے عالم میں نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک شخصیت ان کو مل جاتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ عمر بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج میں نعوذ باللہ بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کے ارادے سے میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون؟ تو کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی چچا تھے زید بن نفیل، یہ زمانے جاہلیت میں بھی توحید پرست تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی نبوت کے اعلان فرمانے کے فوراً بعد انہی زید کے بیٹے سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا، اور سعید بن زید سے ہی عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ اتفاق سے وہ لوگ اس وقت قرآن مجید کی صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ جب ان کی آہٹ اور ان کی آواز انہوں نے دروازے پر سنی تو انہوں نے
قرآن مجید کے اوراق کو چھپا دیا۔ اندر عمر بن خطاب داخل ہوئے اور پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مرتد ہو گئے ہو، اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور ایک نئے دین کو تم نے اپنا لیا ہے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اگر حق کی تعلیم دیتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، تو اسلام کو اپنانے میں حرج کیا ہے، مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اتنا سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، خوب مار لگائی، بے حال کر دیا مارتے مارتے۔ جب ان کو دیکھا کہ عمر بن خطاب بہت زیادہ شدت فرما رہے ہیں تو بہن بچانے کے لیے بیچ میں آئی، تو بہن کو بھی زور سے تماچا جڑا۔ وہ عمر بن خطاب کا تماچا تھا کہ چہرے سے خون بہنے لگا۔ جب بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا تو بہن نے جواب دیا کہ عمر، تم ہمارے دل سے، تم ہمارے جسم سے ہماری جان کو نکال سکتے ہو، لیکن ہمارے دل سے اسلام نہیں نکال سکتے۔ اسلام اب ہمارے دل میں اتر چکا ہے، تو ہمیں قتل بھی کر ڈالو گے تب بھی ہم کسی قیمت پر اسلام کو چھوڑنے والے نہیں۔ کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جوش بھرے الفاظ سنے، یہ ہمت والے کلمات سنے، تو ان کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ بہن کے چہرے پر دیکھا تو دل کے اندر شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ چہرے سے خون جاری ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ وہ چیز دکھاؤ مجھے جو تم پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ بہن کہتی ہے نہیں، آپ تو ناپاک ہیں، ناپاک وہ اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے آپ غسل کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہیں پر غسل کیا اور پھر قرآن مجید کی وہ اوراق ان کے سامنے لائے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور عمر کے دل سے کفر کی گندگی دھلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری کی اس آیت پر پڑھتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے آپ کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب سے پوچھا لما سمیت الفاروق، اے عمر آپ کو فاروق کس نے کہا ہے، فاروق کا لقب آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈالی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ نے میرے کندھے کو پکڑ کر کے جھنجھوڑا اور فرمایا اما انت بمنتہن یا عمر، عمر تم باز نہیں آنے والے، کیا تم اسی طرح اسلام کی دشمنی میں اڑے رہو گے، اسلام کی دشمنی کے اندر تم جو ہے ایسے ڈٹے رہو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے فوراً کہا اللہ کے رسول میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا تو جو صحابی وہاں پر قرآن سکھا رہے تھے انہوں نے کہا مبارک ہو اے عمر، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تمہارے حق میں قبول فرمایا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی دعا ہے؟ تو فرمایا کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بعمر بن ہشام اور بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تیری نظر میں ان دو شخصوں میں سے جو محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ عمر بن ہشام اصل نام ہے اور ابو جہل اس کا لقب ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کے بارے میں دعا مانگی، اللہ ان دو انسانوں میں سے جو بھی تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ ہی زیادہ محبوب تھے اور آپ ہی زیادہ پسندیدہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرمایا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جب میں نے اسلام کا اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ نعرہ سن کر صحابہ نے بھی نعرہ بلند کیا کہ مکے کی وادیاں اس نعرے تکبیر سے گونج گئی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اور آپ کے ماننے والے چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
السنا علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں چاہے ہم مر جائیں، ہم دونوں صورت میں حق پر ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا فَفِيمَ الْاخْتِفَاءُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے ہم ضرور نکلیں گے اور کھلا جا کر کے ہم عبادت کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہوئے تھے ہم چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن لما اسلم عمر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، قاتل الکفار وصلی عند الکعبہ وصلینا معہ، عمر بن خطاب پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا اور انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھی اور ہم نے ان کے ساتھ جا کر کے پہلی مرتبہ کھلا خانہ کعبہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا نام فاروق رکھ دیا، کیونکہ فرق اللہ بین الحق والباطل، اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق پیدا کر دیا۔ گویا کہ اسلام کا اعلانیہ اعلان کرنے والے، اظہار کرنے والے اور کھلا اسلام کا اظہار کرنے والے پہلی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ خود فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا، میں نے جا کر کے اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ اپنے دروازے کو بند کر لیتے، گھر کے اندر داخل ہو جاتے۔ میں حرم شریف میں جاتا ہوں، کفار مکہ میں موجود ہے، وہاں پر قریش کے سردار موجود ہیں، میں ایک کو جا کر کے بولتا ہوں میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے کوئی حرکت نہیں کرتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے، دوسرے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے، یہ لوگ میرے خلاف کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کافر آپ سے مقابلہ کریں تو فلاں شخص سے جا کر کے بول دیجئے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، وہ جا کر کے تمام لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اسے جا کے بول دیا، اس نے جا کر کے فوراً تمام لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگ آ کر کے جڑ گئے، اب وہ مجھے مارنے میں ان کو مار رہا ہوں، میں وہ مجھے مارنے میں ان کو مار رہا ہوں، یہی سلسلہ چلتا رہا اور لمبے زمانے تک ہم نے ایسے کافروں کا مقابلہ کیا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اہل آسمان کو بھی آپ کی شخصیت کا اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو جو کمالات اور جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اہل آسمان نے خوشیاں منائی۔ لما اسلم عمر استبشر اہل السماء، فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج اس عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان کے اوپر جشن کا ماحول ہے، آسمان کے فرشتے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، علی لسان عمر وقلبہ، اور ان کے دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے۔ لقد کان فی من قبلکم محدثون، تم سے پہلے جمع امتوں کے اندر کچھ لوگ محدث ہوا کرتے تھے جن سے اللہ تعالی براہ راست کلام کیا کرتے تھے، یعنی بغیر کسی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں ان کے دل میں ڈالا کرتے تھے۔ فرمایا اگر میری امت میں ایسی کوئی شخصیت ہے، میری امت میں اگر کوئی ایسا انسان ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا۔ فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، فرمایا عمر جنت کے چراغ ہیں، قیامت کے دن جب اسلام آئے گا تو اسلام سب سے منہ پھیر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْخُذُ بِيَدِ عمر، اسلام عمر کا ہاتھ پکڑے گا اور پکڑ کر کے عرش کے اوپر چڑھ جائے گا، عمر کو لے کر کے اللہ کے عرش پر چڑھ جائے گا اور اللہ سے کہے گا یا رب انی کنت مخفیا وہان، اے اللہ میں تو پوشیدہ تھا، میری توہین کی جاتی تھی، کسی کے اندر جرات نہیں تھی میرے اعلان کی،
کسی کے اندر ہمت نہیں تھی میرے کھلم کھلا بیان کی اور میرے احکامات پر کھلم کھلا عمل کرنے کی. مجھے اگر کسی نے اعلان کیا ہے اور مجھے اگر کسی نے عزت دلائی ہے، مجھے اگر کسی نے مقام دلایا ہے تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسلام کہے گا، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ اسلام عمر بن خطاب کے بارے میں یہ فرمائے گا قیامت کے دن. بے شمار فضائل احادیث کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے گئے ہیں، جن کے ذکر کا موقع نہیں ہے کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے. لیکن دو چار باتیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بتانا ضروری ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے سینے کو ایسا کھولا ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے سینے کو اپنی مرضی کے مطابق کر دیا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں ان القرآن رأی من آراء عمر، قرآن عمر کی رائے میں سے ایک رائے ہے. یعنی قرآن میں اللہ وہی اتارتے ہیں جو عمر کی رائے ہوا کرتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری امت کسی مسئلے میں ایک طرف ہو اور اسی مسئلے میں عمر کی رائے دوسری ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس رائے کے مطابق قرآن اتارے گا جو رائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کیا مقام ہے، کیا شخصیت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے موافقات میں مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید میں تقریباً 20 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں. چاہے وہ یہودی سے بات کرنے کے وقت کی بات ہو کہ جب ایک یہودی نے کہا تھا کہ جبرائیل میرا دشمن ہے، جو جبرائیل تمہارے نبی کے پاس قرآن لے کر کے آتا ہے، تو عمر بن خطاب نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. بعینہ یہی آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا. عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے. اللہ نے قرآن میں وہ آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. عمر بن خطاب کی چاہت تھی کہ ابتدائی اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، جوا حرام نہیں تھا. عمر بن خطاب کی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں احکام نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق 3 مرتبہ شراب اور جوئے کے بارے میں احکام اتارے. عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ آیات حجاب اتاری جائیں، مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی رائے کی وجہ سے قرآن مجید میں پردے کے احکامات نازل فرمائے. عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کا وقت ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جائے بلکہ بغیر اجازت کے داخلے پر پابندی لگا دی جائے. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. پابندی لگائی اللہ نے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین نے تہمت لگائی تو الگ الگ صحابہ نے الگ الگ رائے دی. عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نکاح عائشہ سے کروایا کس نے تھا؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ میرا نکاح عائشہ سے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے حرام غلط بیوی کا انتخاب نہیں کر سکتا، بری بیوی کا انتخاب نہیں کر سکتا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہی آیت اللہ نے سورہ نور میں قرآن مجید میں اتاری سبحانک ھذا بہتان عظیم. عبداللہ ابن ابی منافق کا انتقال ہوا. اس کے بیٹے حضرت عبداللہ جو سچے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، چلیے جنازہ پڑھا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. جنازہ کی صفیں بندھی ہوئی ہیں. عمر بن خطاب آگے آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کا جنازہ مت پڑھائیے، یہ منافق ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا دشمن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطری طور پر رحم دل تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. اختیار دینے کی وجہ سے میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جنازہ پڑھایا. اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. سختی سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آئندہ کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھا. ایک منافق نے اور ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک معاملے میں فیصلہ کروایا. فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فرمایا
تو منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس نے کہا چلو ہم عمر سے فیصلہ کروائیں گے. اس یہودی نے بتا دیا کہ تمہارے نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, اندر سے تلوار لے کر کے آتے ہیں اور اس منافق کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہوا کرتا ہے. منافقین نے شور مچایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شکایت لگائی کہ عمر نے ایک مسلمان کو بلا وجہ مار دیا ہے اور بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تمہاری تلوار مسلمانوں پر اٹھنے لگے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کی وجہ سے خاموش کھڑے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ عرش سے بھیجتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب کی قسم ہے کوئی انسان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آپ کا فیصلہ نہ مانے. عمر نے جو فیصلہ کیا بالکل سچا فیصلہ. غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور دیگر صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفت رحمت کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے اپناتے ہیں کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, آگے چل کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. قرآن میں اللہ نے آیت اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس فیصلے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا تو عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی نہیں بچتا, سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے. تو گویا کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے قرآن اتارا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے لیے. اور وہی عمر جس کی یہ شان اور شوکت ہے, جس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے, خود اس کی اپنی زندگی ایسی ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بدن پر جو کپڑا پہنے ہوئے اس میں 70 پیبند لگے ہوئے ہیں, ہاتھ میں جوتا ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور سواری پر غلام سوار ہے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں. اور ملک شام کے لوگ جمع ہیں کہ ہم مسلمانوں کے امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ اس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہے, ٹوٹا ہوا جوتا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, ننگے قدم چل رہا ہے اور کپڑے جو بدن کے اوپر اس میں 70 پیبند لگے. یہ ہے عاجزی کا عالم, یہ ہے تقوی کا عالم. کہتے روم کا ایک قاصد عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آیا. لوگوں نے بتایا کہ جاؤ وہاں پر موجود ہوں گے. وہ مسجد کی طرف گیا, واپس آ گیا, کہا وہاں پر تو تمہارا خلیفہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جاؤ وہ مسجد ہی میں موجود ہے. اس نے بتایا وہاں پر تو کوئی نہیں, ایک آدمی ہے جو زمین پر لیٹا ہوا ہے اور سر کے نیچے تکیے کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی ہے اور سو رہا ہے. لوگوں نے کہا وہی ہمارے امیر المومنین. اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ شاید یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, کسی عالی شان محل میں رہتا ہوگا اور کسی مخمل کے نرم گداز بستر پر سوتا ہوگا اور اس کی حفاظت کے واسطے, اس کی رکھوالی کے واسطے سیکیورٹی لگی ہوگی. وہاں پر تو عالم یہ ہے کہ بستر زمین ہے, تکیے کی جگہ پر اینٹ ہے اور محل کی جگہ پر مسجد نبوی کی زمین ہے اور اسی زمین پر امیر المومنین سو رہے ہیں. اور روم کا قاصد واپس جاتا ہے, اپنا پیغام روم کے قاصد کو پہنچاتا ہے, واپس آ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس علاقے کو بے شمار خدمات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے واسطے انجام دی ہیں. تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. 28 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نام کا ایک غلام آپ کے اوپر زہر میں بجھائے ہوئے خنجر سے لگاتار 9 10 یا 11 وار کرتا ہے اور آپ کے بدن کو زخمی کر دیتا ہے. وار اتنے شدید ہیں کہ بدن کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں کہ جب دوا پلائی جاتی ہے تو دوا ان سوراخ کے راستے سے باہر آ جاتی ہے. یقین ہو جاتا ہے کہ اب شہادت ہونے والی ہے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ امی عائشہ سے اجازت لے کر کے آؤ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں. عمر بن خطاب کا پیغام جب ان کو پہنچتا ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن اسلام کی عمر نے جو خدمات انجام دی ہیں, اسلام کے واسطے عمر نے جو کارنامے انجام دیے ہیں, میں ان کارناموں کی بنا پر اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور میں نبی کے قدم میں اور نبی کے پہلو میں عمر کو دفن ہونے کی اجازت مل جاتی ہے. واپس آ کر کے
آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ نے جو چاہا تھا آپ کو مل گیا ہے، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں ایسے نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد جنازہ لے کر جانا دروازے تک، ایک بار پھر سے اجازت لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو میرے زندہ ہوتے وقت میرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کہیں امی عائشہ نے اجازت نہ دی ہو، اگر میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کی اجازت اگر امی عائشہ دے دیتی ہیں تو میرے جنازے کو نبی کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان بقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں رحمک اللہ یا عمر، اللہ آپ پر رحم فرمائے اے عمر، واللہ ما خلفت احدا، خدا کی قسم آپ نے اپنے بعد کسی انسان کو نہیں چھوڑا، احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ، کہ میں اس کے جیسے عمل کے ساتھ اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں، یعنی میں آپ کے بعد دوسرا، آپ میری نظر میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس جیسے عمل کے ساتھ میں اللہ سے ملنا چاہوں، اور مجھے یقین ہے، مجھے پختہ یقین اس بات کا، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا، کیونکہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جئت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے میں آیا اور ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، میں گیا اور ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، میں باہر نکلا اور ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، گویا قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ملائے گا۔ فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ لکڑی سے زمین کو کرید رہے تھے، کہتے ہیں یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، فطلع ابو بکر، تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، لوگوں نے دیکھا فطلع عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے جس شخصیت کی شہادت ہجری کیلنڈر کی پہلی تاریخ 28 تاریخ کے اوپر آپ کو حملہ ہوا ہے، 2-3 دن زخمی حالت میں گزارے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں بھی آپ نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جب بھی ہوش آتا ہے اور وضو کے لیے پانی منگواتے ہیں، نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہا کر فرماتے ہیں ان اہم امور عندکم الصلاۃ، فرمایا تم میں تمہارے تمام کاموں میں، تمہاری تمام ڈیوٹیوں میں اور تمہاری تمام جو ہے ملازمتوں میں سب سے ضروری چیز میری نظر میں نماز ہے۔ فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ پیغام دے کر کے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اسلام کے عظیم الشان لیڈر اور اسلام کے سب سے بڑے محسن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔